बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। कोयटा में रेलवे स्टेशन के ऊपर जो धमाका हुआ है, इस धमाके में 27 अफराद शहीद हो चुके हैं और 40 ज़ख्मी हो चुके हैं। मतलब ये रिपोर्ट्स हैं मीडिया की। अब ये जो 27 अफराद शहीद हुए हैं, देखें इस मामले को मैं किसी मामले के साथ तो नहीं जोड़ रहा, लेकिन ये मामला जो है ये ट्रंप की कामयाबी के फौरन बाद, आप ज़रा इसको थोड़ा सा इसको अगर मिला कर देखें तो ट्रंप की कामयाबी के फौरन बाद ये मामला जो है ये पाकिस्तान में इसका एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और इसमें पहला टारगेट जो है वो बलूचिस्तान है। आपको पता है कि अमेरिका जो है उसका एक असर रसूख है, अफगानिस्तान के अंदर भी है, पाकिस्तान के इलाकों में भी है, बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करने में। और बलूचिस्तान के हालात के पीछे जो एक पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें एक अमेरिका का रोल है, इसको हम रद्द नहीं कर सकते। आपको ये भी याद होगा कि जब नवाब अकबर भुट्टी को परवेज़ मुशर्रफ जैसे आमरों ने शहीद करवाया और उनको टारगेट करवाया, तो उसके पीछे भी वजूहात यही थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो थे वो अपने आप को एक बड़ा ताकतवर तरीन जर्नल तस्वुर करते थे और वो समझते थे कि शायद पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान में उन जैसा ताकतवर आर्मी चीफ नहीं आ सकता। वो अपने आप को यही कॉन्सिडर करते थे। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया, नवाब अकबर भुट्टी के साथ क्या किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ क्या किया, ये तारीख तो उनको माफ़ नहीं करेगी। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, उसके बाद बहुत से परवेज़ मुशर्रफ साहब के कारनामे थे। और पाकिस्तान में जो टेररिज्म थी, जो लोग ये बात करते हैं कि जी दहशत गर्दी का खात्मा हो रहा था, ये था, तो सर दहशत गर्दी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शुरू हुई थी। बताने का मकसद ये है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ही ये टेररिस्ट जो हैं, ये दहशतगर्द कलदम तंजीमें, इन्होंने अपना सर उठाया, ये मुतहरिक हुई। और बलूचिस्तान में जब मिसिंग पर्सन्स का मामला आया तो वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आया। वही मिसिंग पर्सन्स का मामला जिसका आज भी केस हमारी अदालतों में है, जिसके केसेस आज भी हमारी अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। लेकिन वही मिसिंग पर्सन्स जिनके लवाहिकीन आज भी अपने प्यारों को याद करते हैं, उनकी तलाश में बैठे हुए हैं, सर्दी हो गर्मी हो। लेकिन सर इस बारे में कुछ भी नहीं हो रहा, इस हवाले से कोई इक़दाम नहीं हुए। बड़ी बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि बलूचिस्तान जो है वो हर लिहाज से अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान बहुत सी चीज़ों से महरूम है। बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से बहुत छोटा सूबा है, वसाइल के लिहाज से, और ये जो है ये आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ जो हैं उसके लिहाज से बहुत सी चीज़ों से महरूम है। तो बलूचिस्तान के अंदर तो वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पंजाब में हैं, जो हमारे सिंध के अंदर हैं, जो हमारे KPK के अंदर हैं। उस तरह के तो वसाइल वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत कश बहुत हैं, कोयले की कान है वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, वहाँ पर दिहाड़ी पर लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं, मजदूर बहुत है, वहाँ पर पंजाबी बहुत है। आपको याद होगा कि जब पंजाबियों का वाक़या हुआ था तो बस से निकाल कर पंजाबियों को किस तरह से शहीद किया गया, किस तरह उनके छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के सामने उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गईं। इंसानियत तो सर वहीं पर ख़त्म हो जाती है। हम इतने हैवान हो चुके हैं बतौर मुसलमान, हमारे इज्तिमाई किरदार इतने मशकूक हो चुकी हैं कि हमारे जो दहशतगर्द हैं, जो हमारे हमलावर हैं, वो हाथ के ऊपर जो है वो क्या बांधते हैं, उन्होंने हाथ के ऊपर क्या लिखा होता है, 5 वक्त की वो नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद वो दहशतगर्दी करते हैं, वो टेररिज्म फैलाते हैं, वो रियासत के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसाते हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ, कोयटा के अंदर जो एक ये दहशतगर्दी मैं उसको कहूँगा, जो कोयटा के अंदर रेलवे स्टेशन के ऊपर धमाका हुआ, इस धमाके के अंदर 27 अफराद शहीद हुए, 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया, उन्होंने शोदा के जनाजों में शिरकत की और ज़ख्मियों की अयादत की। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी, उनकी सूबाई काबीना के वज़रा मौजूद थे।
وہاں پر سینئر جو ہیں وہ ہمارے سیاستدان وہاں پر شریک تھے، اس کے بعد ہماری کچھ آرم فورسز کے لوگ موجود تھے. تو سر یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ، اس کی تو ہم بطور مسلمان مذمت کریں گے نا، ہم اس کی جتنی مذمت کر لیں کام ہے، لیکن بلوچستان کے اندر آج سے نہیں، یہ بہت سال پہلے سے یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی، کوئی مؤثر اقدامات نہیں اٹھائے گئے. جتنی حکومتیں آئیں ان سب نے بہت کوشش کی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ تمام حکومتوں کا فیلئر ہے یا تمام حکومتیں اس حوالے سے کمزور رہیں، لیکن سر بلوچستان کے مسائل کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو، تمام فریقین کو بیٹھ کر اس معاملے کا حل نکالنا ہوگا اور اس معاملے کو سلجھانا ہوگا، اس معاملے کو سلجھانے کی طرف لے کر جانا ہوگا کہ بلوچستان کے حالات آج بھی وہی ہیں جو پرویز مشرف کے دور میں تھے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ بلوچستان کے اندر کوئی بہت تبدیلی آئی یا بلوچستان کے اندر ٹیررزم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. میں آل اوور دی جو ہے نا وہ ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہا. میں بلوچستان کے اندر ٹیررزم کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں آج بھی دہشت گردی کے حوالے سے وہی حالات ہیں جو پرویز مشرف کے دور میں تھے. اس میں کوئی بتدریج، اس میں کوئی تبدیلی میں نے رونما ہوتے نہیں دیکھی. تو آج بلوچستان کے اندر یہ معاملات ہیں، اور بلوچستان کے اندر وہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ کوئٹہ کا جو دھماکہ ہوا ریلوے اسٹیشن کا، اس کا الزام جو کالعدم تنظیم ہے BLA اس کے اوپر لگایا گیا. BLA نے ایک ویڈیو بھی، BLA کا وہ جو دہشت گرد حملہ آور ہے جو اس سے خودکش دھماکے میں شہید ہوا، اس کی وہ، میں شہید کیا کہوں، میں کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. اچھا خیر، اس کی وہ ویڈیو آئی اور وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں اس نے وہ خاکی رنگ کا وہ پہنا ہوا ہے، ڈریس پہنا ہوا ہے، اور M4 اسلحہ ہے، امریکہ کا اسلحہ، امریکہ کا تیار شدہ اسلحہ M4 اس نے وہ اپنے جو ہے وہ ساتھ اس نے پکڑا ہوا ہے. اور M4 اسلحہ جو ہے وہ کس طرح سے آیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلحہ ہے یہ افغانستان میں ڈالروں کے عوض تیار ہوتا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ افغانستان کو یہ اسلحہ دیتا ہے، اسلحہ فراہم کرتا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ امریکہ اور جب امریکہ افغانستان میں ہوتا تھا احمد کرزئی کے دور میں، تو اس وقت امریکہ وہاں پر یہ اسلحہ چھوڑ گیا تھا. یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب بکواس ہے. امریکہ نے خود افغانستان کو اسلحہ دیا. افغانستان کی سرزمین کو جو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا گیا سر، اس میں افغانستان کی خود کی سیاسی جماعتیں، وہاں کے سیاسی لوگ ملوث تھے. حامد کرزئی صاحب بھی ملوث تھے. اشرف غنی صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اشرف غنی صاحب کیسے دوڑ کے گئے تھے، اپنا اقتدار چھوڑ کے چلے گئے. جب وہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہوئی، طالبان نے اپنی سلطنت قائم کی، تو اشرف غنی صاحب جو ہے وہاں سے اسلحہ چھوڑ کے اپنا اقتدار چھوڑ کے وہ وہاں سے فرار ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ جی اب تو میرا اقتدار جو ہے وہ اس کا پتہ کٹ گیا، تو انہوں نے اپنا بوریا بسترا گول کیا اور وہ وہاں سے نکل پڑے. تو اسی طرح جو بلوچستان کے حالات ہیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیے جاتے ہیں. اب بلوچستان کے اندر جو کالعدم تنظیم ہے BLA، کیا اس کا نام کسی سے ڈکا چھپا ہے؟ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. ہماری سول سوسائٹی، ہمارے ہیومن رائٹس، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، پتہ نہیں کون کون، وہ جو مارنگ بلوچ ہے جس کا نام ہے مارنگ بلوچ، اس کے بارے میں کیا کیا کہتے رہے کہ جی یہ تو بڑی اچھی ہے، یہ بیچاری دیکھو اس کو کس طرح سے استعمال کیا گیا، اس کے اوپر کیا کیا کہانیاں نہیں بنائی گئیں. کیا مارنگ بلوچ ایک ٹیررسٹ نہیں، ایک دہشت گرد نہیں ہے؟ اس کا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس کے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط ہیں. اس نے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ اپنے نیٹ ورک کو جوڑا ہوا ہے، اور کس طرح سے اس کا ایک ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے، ایک دہشت گردوں والا ذہن ہے اس کا. کس طرح وہ لوگوں کو ورگلاتی رہی، کس طرح بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں اس کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے وہ ملوث ہے. تو سر پاکستان کے اندر جو یہ سوچتا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر صاحب کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو جائے گا، تو سر اس کی بہت بڑی خام خیالی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے کچھ شکوک و شبہات پاکستان کے اندر جو کورٹ رپورٹرز جو BBC کو کور کرنے والے جو صحافی ہیں، جو ہمارے انٹرنیشنل جو پالیٹکس کو کور کرنے والے صحافی ہیں، جو
ان چیزوں کو کور کرتے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر ٹرمپ کی کامیابی کے بعد جو اس کا امپیکٹ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر پڑا ہے، وہ پہلا تو رزلٹ کوئٹہ میں دھماکے کی صورت میں ملا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ آج بھی ایک سپر پاور کے طور پر بہت طاقتور ملک ہے، اور امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے سیاست کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. لیکن امریکہ کے اندر جو چل رہا ہے، اب میرے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں. جس طرح کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ عمران خان کا دوست ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ واقعی میں عمران خان کا دوست ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. تو ٹرمپ عمران خان کا دوست ہے، تو ٹرمپ بھی شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح فیل کیا جائے، اور وہ یہی چاہتے ہوں گے. لیکن سر ان کا منصوبہ بڑا بری طرح ناکام ہوگا اگر تو ٹرمپ نے یہ منصوبہ بنایا، جو کہ پاکستان کے اندر کچھ صحافیوں سے میری بات ہوئی تو وہ مجھے بتا رہے تھے جو انٹرنیشنل پالیٹکس کو کور کرتے ہیں کہ ٹرمپ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح پاکستان کے اندر عمران خان جو ہے اس کو رہائی مل جائے، اس کو ریلیز کر دیا جائے. لیکن جب وہ دیکھیں گے کہ جی اچھا وہ پھر پاکستان کی مقتدرہ سے تو بات نہیں بن رہی، پھر وہ یہ کام کروا دیں گے، تو سر اس میں ٹرمپ کو کچھ نہیں ملنا، امریکہ کو کچھ نہیں ملنا. آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے شہداء کے جنازوں میں بھی گئے، وہاں پر عیادت بھی کی، اور پھر اس موقع پر وزیر داخلہ بھی تھے. آرمی چیف نے کہا کہ دشمنوں اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب ملے گا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کسی معافی کے، کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ریاست ان کو معاف کرے گی، ریاست ان کو کچل کے رکھ دے گی ان لوگوں کو. تو سر یہ جو بی ایل ای ہے، اس طرح کی کلدم تنظیمیں اور بہت سی ہیں، تو سر ان کا حال تو بڑا عبرتناک ہونا ہے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، پاکستان کی فوج پاکستان کے وہ جرنیل، وہ طاقتور جرنیل ہیں جو پوری قوم کا، جو پوری پاکستانی قوم کا، پوری امت مسلمہ کا فخر ہے. تو ان کا نام لیتے ہوئے تو ویسے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اتنا پاکستان کا طاقتور ترین جرنیل، جو ماشاءاللہ ایک حافظ قرآن ہے، جس کے اوپر پوری قوم کو فخر ہے، جس نے آرمی کا جو رول ہے وہ سٹرونگ رکھا ہوا ہے، جس نے آرمی کا رول پازیٹیو رکھا ہوا ہے، جس نے آرمی کو سیاست سے پاک کیا، جس نے آرمی کو سیاست سے پاک کرتے ہوئے اپنا کلیدی کردار ادا کیا، جس نے اس بات کا عزم کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء کا خون رائگاں نہیں جائے گا، آرمی کے لوگوں کی محنت رائگاں نہیں جائے گی. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ لوگ جو یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ آرمی چیف کچھ بھی نہیں کریں گے، آرمی چیف جب کریں گے تو سر جب ڈنڈا پھرے گا تو لگ پتہ جائے گا. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی آرمی ریسپونڈ نہیں کر سکتی، پاکستان کی آرمی دشمنوں کو بہت اچھے طریقے سے ریسپونڈ کرے گی، اور ہماری افواج پاکستان کی وہ فوج جو طاقتور ترین افواج میں شامل ہوتی ہے، شمار ہوتی ہے، اس فوج کو اگر کوئی لائٹ لے رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ فوج کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو جب فوج آئے گی سر، جب فوج کچھ کرنے پر آئے گی تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو دشمنوں کو تو یہ پیغام ہے آرمی چیف کا، اور آرمی چیف نے کلیئر کہہ دیا کہ نو اینڈ نیور، آپ کو معافی نہیں ملے گی، آپ کسی معافی کے، کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد